راستے سے نہیں بنا کرتی. ارے بزرگوں، اگر آخرت کا بننا دنیا کی چیزوں میں ہوتا، مال و متاع میں ہوتا، اور بزرگوں دنیا کے اسباب میں ہوتا، اللہ کی قسم اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا دے کر بھیجتا، مال دے کر بھیجتا، چیزیں دے کر بھیجتا. آپ بتاؤ ایمانداری سے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بڑھ کر دنیا میں کس کی ذات ہو سکتی؟ آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اللہ نے یہ سارے کائنات کا نظام ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چلایا ہے. اللہ خود فرما رہے، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا، ہماری عزت کی قسم، ہماری بڑائی کی قسم، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ دریا ہوتے، نہ یہ سمندر ہوتا، نہ یہ چاند ہوتے، نہ یہ ستارے ہوتے، نہ یہ سورج ہوتا. اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ بھی ہم نے کائنات میں بنایا وہ سب آپ کی برکت سے بنایا. بزرگوں، جس نبی کی برکت سے اللہ نے کائنات کے اتنے بڑے نظام کو چلایا، تو اللہ پھر کیوں نہ اس کائنات کی بنائی ہوئی ایک ایک چیز سب سے پہلے اپنے نبی کو عطا کرتا، اپنے نبی کو ہدیہ کرتا، اپنے نبی کو گفٹ کرتا. جب کائنات کا نظام بنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، تو اللہ سب سے پہلے جو کچھ دیتا وہ اپنے نبی کو دیتا. اب ذرا زندگی اٹھا کر دیکھیے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی مبارک سیرت کیا کہتی ہے، آپ کی زندگی کیا کہتی ہے. بزرگوں، یہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. کون ہے یہ؟ سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہے، امت کی ماں ہے، ہم سب کی ماں ہے. بزرگوں قسم کھا کر فرماتی ہے، 2-2 3-3 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں سلگتا. 2-2 3-3 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں سلگتا تھا. گھر کے چولہے کب بجھتے بزرگوں، کب ٹھنڈے ہوتے؟ جب کسی اللہ کے بندے کے گھر میں کوئی چیز ہے ہی نہیں پکانے کے لیے، تو وہ کائی کے لیے چولہا سلکائے گا؟ فرماتی ہے 2-2 3-3 مہینے گزر جاتے تھے، چولہا نہیں سلگتا تھا گھر کے اندر. فرماتی ہے ہم نے اپنی پوری زندگی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے، نگاہوں کے سامنے گزر گئی. فرماتی ہے اللہ کی قسم ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی. فرماتی رات اگر ہم نے کھا لیا ہے تو دن ہمارا فاقے کی اور بھوک کی حالت میں گزرتا تھا، اور دن میں کھا لیا ہے تو فرماتی ہے رات ہمارا فاقے کی اور بھوک کی حالت میں ہماری گزرتی تھی. کیوں بزرگوں، ابھائی ممرا والو، یہ اللہ نے جو ایک بارش کا پیٹ بنایا انسان کا، بزرگوں اس پیٹ کا بھر لینا کوئی عزت کی اور شرافت کی علامت ہوتی. بتاؤ بزرگوں، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر فاقہ کیوں لاتا؟ اللہ چاہتا تو جنت کا دسترخوان اپنے نبی کے لیے دنیا میں بھیجتا. یہی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ہم نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو اپنی پوری زندگی میں کبھی طے کر کے صندوق میں، اٹیچی میں، الماری میں رکھا ہی نہیں. فرماتی اس کی نوبت ہی نہیں آئی. آدمی کے کپڑے کب رکھے جاتے ہیں؟ صندوق اور اٹیچی اور الماری میں. اس اللہ کے بندے کے پاس 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6 جوڑے ہو کپڑوں کے. مائی صدیقہ فرماتی حضور کے پاس 1 جوڑا تھا جو استعمال میں آتا، جس کو آپ استعمال فرماتے. اور وہ فرماتی ہے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب وہ میلا ہو جاتا اسی کو اتارا جاتا، پھر اسی کو دھویا جاتا، پھر اسی کو سکھایا جاتا، اور اسی ایک جوڑے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکثر زندگی گزاری ہے. مائی صدیقہ فرماتی ایک وقت ایسا آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو سوکھنے میں ذرا دیر لگ گئی، کپڑے گیلے رہ گئے اور نماز کا وقت ہو گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار مدینہ کی مسجد کے مؤذن ہیں، در مبارک پر تشریف فرماؤ ہے کہ اللہ کے رسول آپ کا لوگوں کو انتظار ہے، جماعت تیار ہے. مائی صدیقہ فرماتے اللہ کی قسم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان 2 بھیگے ہوئے گیلے کپڑوں کے علاوہ کوئی تیسرا سوکھا کپڑا نہیں تھا جس کو پہن کر اللہ کے حبیب نماز ادا فرماتے. فرماتی کبھی ہم نے حضور کے کپڑے کو رکھا ہی نہیں طے کر کے صندوق اور اٹیچی اور الماری میں. کیوں بزرگوں، یہ شاندار کپڑوں کے جوڑوں کا مل جانا کوئی عزت اور شرافت کی علامت ہوتی. اللہ کی قسم اللہ اپنے نبی کے لیے جنت کا جوڑا دنیا میں پہنواتا. یہی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے مکان کی حالت کو بتلاتی ہے. ہمارا مکان کیسا تھا؟ RCC کا، گرینائٹ کا، کانکریٹ کا، ماربل کا. فرماتی ہے ہمارے مکان کی جو دیواریں تھی وہ مٹی کی بنی ہوئی تھی اور چھت کھجور کے پتوں کا بنا ہوا. اور فرماتی وہ مکان بھی اتنا تنگ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے، جب آپ گھر میں داخل ہوتے، مائی صدیقہ فرماتی ہے میری نگاہوں نے دیکھا ہمارے مکان کی چھت وہ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے ٹکراتی تھی، چھت سر سے لگتی تھی. مکان کی لمبائی کتنی، چوڑائی کتنی، اس کو بھی بتلاتی، کتنے اسکوائر فٹ کا، کتنے گنٹے کا ہمارا پلاٹ تھا. فرماتی میں رات سوئی ہوئی ہوا کرتی تھی اپنے پیروں کو پھیلا ہوئے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تہجد کا ارادہ ہوتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی رات کے گزرنے پر نماز کی نیت بن جاتی، مائی صدیقہ فرماتی ہے میں تو سوئی ہوا کرتی تھی اپنے دونوں پیروں کو پھیلائے ہوئے اللہ کے حبیب کے سامنے، اور آپ کی نماز کی نیت بندی ہوئی ہوتی۔ آپ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے نا، مائی صدیقہ فرماتی ہے اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر سوجن رہتی تھی، ورم رہتا تھا لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی وجہ سے۔ مائی صدیقہ فرماتی میں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے نبی ہیں کہ اللہ نے آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، پھر آپ اپنے کو اتنا تھکاتے ہو کہ عائشہ میں اس خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس اللہ نے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ تو آپ کی تو یہ عادت شریفہ تھی، آپ کی لمبی لمبی نمازیں ہوتی، اور مائی صدیقہ فرماتی میں اپنے پیروں کو پھیلائے ہوئے سوئی ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں جانے کی نوبت پیش آتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے فارغ ہو کر آپ سجدے میں جانا چاہتے، مائی صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے میرے لمبے پھیلائے ہوئے پیروں کو یوں دھکا دے دیا کرتے، ہاتھ سے گویا کہ اشارہ ہوتا تھا۔ مائی صدیقہ فرماتی ہے میں اپنے لمبے پھیلائے ہوئے پیروں کو اپنے قریب کر لیتی تھی، اور پیروں کے قریب کر لینے کے بعد جو خالی جگہ سامنے کو نکلتی تھی، سامنے کو بچتی تھی، اس خالی جگہ میں کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ مکان کی تنگی کی حالت ہے بزرگ۔ اور پھر یہ تو آپ کی اپنی ذاتی زندگی ہوئی، آپ کے اولاد کا کیا بزرگوں، آپ کیا دے کر گئے اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، کیا کیا آپ نے، کیا چھوڑا آپ نے اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے لیے؟ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی اور لاڈلی بیٹی، جس سے بڑی محبت بڑی عقیدت حضور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت فاطمہ پر نگاہ پڑ جاتی تو اس کو دیکھ کر فرماتے یہ دیکھ رہے ہو نا یہ فاطمہ، یہ تو میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے۔ بڑی محبت حضور کو حضرت فاطمہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے، باہر سے اجازت مانگی اندر آنے کی، پکارا اپنی بیٹی کو نام لے کر، بیٹی جی، اپنے ابا کی آواز پہچان لی، یہ تو میرے ابا ہے جو مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ بیٹی نے کہا ابا جان آپ اندر تشریف لے آئیے۔ کوئی نہیں، اکیلی گھر میں تنہا آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، دوسرا کوئی نہیں، آپ اندر تشریف لے آئیے، چلے آئیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی بھائی درود شریف پڑھتے رہے، اللہم صلی علی سیدنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول آپ اندر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ ایک مہمان کو میں ساتھ لایا ہوں، میرے ساتھ آئے اور وہ بھی اندر آنا چاہتے تمہارے مکان میں، کیا میں انہیں اپنے ساتھ تمہارے مکان میں لے کر داخل ہوں؟ انہیں اندر آنے کی اور اندر لانے کی اجازت ہے؟ بزرگوں اندر سے بیٹی نے روتے ہوئے جواب دیا ہے اپنے ابا جان کو کہ ابا جان آپ کو تو اندر آنے کی اجازت ہے، لیکن جن مہمان کو آپ ساتھ لے کر آئے، جو مہمان آپ کے ساتھ آئے ہیں جو اندر آنا چاہتے، ابا جان ان کو اندر آنے کی اور اندر لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ابا جان کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے پاس اتنا کپڑا یا پردہ اور چادر نہیں ہے کہ آنے والے مہمان سے پردہ کیا جا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، ظاہر و قطار آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوئے، اور آپ نے اپنی چادر مبارک کو اتار کر اندر بھیجا، اور پھر اس چادر کے ذریعے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کا انتظام کیا ہے۔ یہ زندگی ہے بزرگوں۔ مائی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک بڑا سخت کٹنگ دن ہم پر آیا، اور وہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں آپ اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے، اور آپ میرے حجرے میں، اور مائی صدیقہ فرماتی ہے میرے حجرے کا یہ حال ہے، میرے گھر میں لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، لوگ آ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے، اللہ کے حبیب کی بیمار پرسی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری ہو رہی ہے، اور گھر میں ہجوم ہے، اور فرماتی ہے میرے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، چہرے سے چہرے کا پہچاننا مشکل، کون آیا کس نے ملاقات کی کون گیا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ مائی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے دل میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں اپنی اس چار دیواری کے اندر کوئی پردے چراغ کی روشنی کا انتظام ہو جائے، تاکہ آنے والا مجمع کم از کم اللہ کے نبی کا دیدار، اللہ کے حبیب کی زیارت چراغ کی روشنی میں کر لے، پتہ تو چلے کون آیا اور کس سے ملاقات کی اور کون گیا۔ تو میرے دل میں فرماتی بات آئی کہ چراغ تو جل جائے گھر کے اندر، لیکن خود فرماتی ہے کہ ہمارے گھروں میں جو کھانے پکا کرتے تھے ان کھانوں میں تیل نہیں پڑا کرتا تھا، تو چراغ کے جلانے کے لیے ہمارے پاس تیل کہاں سے آتا؟ فرماتی میں نے اپنے گھر کی چیزوں کو تلاش کیا، ٹٹولا، تو ایک اوندھا پڑا ہوا کسی زمانے کا چراغ مٹی کا وہ میرے ہاتھ لگ گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے اس کو اٹھایا،
اپنے دوپٹے سے صاف کیا اور پڑوس میں ایک یہودی عورت رہا کرتی تھی، اس چراغ کو وہاں بھجوایا اور یہ کہلوا بھیجا، بہن تھوڑا سا تیل یا گھی یا چربی جو بھی تمہارے پاس ہو ادھار دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے، میرے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، لوگ آ رہے اللہ کے نبی کا دیدار کے لیے، لیکن گھر میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے چہرہ پہچانا نہیں جاتا۔ فرماتی اللہ کی قسم ہماری گھر کی چار دیواری کے اندر اس دن چراغ جلا ہے جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے۔ یہ زندگی ہے بزرگ، اور پھر اللہ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا دنیا کو۔ اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کون سی نبوت چاہیے؟ ہاں بزرگ کو آفر آئی ہے، آفر کون سی نبوت چاہیے؟ وی آئی پی نبوت، ٹھاٹ باٹ والی نبوت، بادشاہت والی نبوت؟ اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو کون سی چاہیے؟ بادشاہت والی یا فقر اور فاقے والی، بھوک اور پیاس والی، تنگی اور تکلیف اور پریشانی والی؟ کون سی نبوت کو آپ پسند کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اللہ، میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں جب تو میرے کو کوئی نعمت عطا کرے، کوئی چیز کھانے کی دے، اے میرے مالک، اے میرے داتا، اے میرے پروردگار، میں تیری اس نعمت کو کھا کر تیرا شکر گزار بندہ بنوں۔ اور اے اللہ، جب مجھ پر تنگی آئے، مصیبت آئے، تکلیف آئے، بھوک آئے، فاقہ آئے، تو میں صبر کے ذریعے سے تجھ کو یاد کروں، تیرا صبر کرنے والا بندہ بن جاؤں۔ یہ کیا تھا بزرگوں؟ اللہ کی قسم اصل میں امت کی تعلیم اور تربیت مقصود تھی کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والی یہ امت، یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی جاننے والی یہ امت، یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کو دل میں رکھنے والی یہ امت، میری کئی دنیا کے چکر میں پڑ کر، مال کے کمانے میں لگ کر، یہ مکان کے بہتر بنانے میں پڑ کر، ایک بارش کے پیٹ بھرنے میں لگ کر، اپنے تن کو چھپانے کے لیے کپڑوں کے جوڑوں میں پڑ کر، یہ اپنی دنیا کی خواہشات میں لگ کر کہیں اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگا۔ اس لیے کہ بزرگوں، اصل مسئلہ یہ 10x10 کے مکان کا نہیں ہے۔ آپ نگاہ دارو یہ کوثر اور بمراہ میں کتنے اللہ کے بندے جن کا کوئی گھر نہیں، زندگیاں تو ان کی بھی گزری ہے، لوگ فٹ پاتھ پر رہ کر زندگیاں گزار کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو کتنے اللہ کے بندے ایسے ملیں گے بزرگوں جن کے پاس 2 وقت کھانے کا کوئی نظام نہیں، زندگی تو ان کی بھی گزر گئی ہے۔ بہت سے اللہ کے بندے آپ کو ایسے ملیں گے جن کے پاس تن ڈھانکنے کے لیے، بدن چھپانے کے لیے ڈھنگ کا کپڑا نہیں، زندگیاں تو ان کی بھی گزر رہی ہے۔ بزرگوں، اس کو تو گزرنا ہی گزرنا ہے، مسئلہ دنیا کی زندگی کا ہے ہی نہیں۔ اللہ کی قسم اصل مسئلہ میرا اور آپ کا وہ آخرت کا مسئلہ ہے، وہ قبر کا مسئلہ ہے، وہ نجات کا مسئلہ ہے۔ میرے کو آپ کو کیا پتا آدمی کس حال میں مرے گا، ایمان کے ساتھ اس کا جنازہ اٹھتا ہے یا بے ایمانی کے ساتھ یہ دنیا سے جائے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کون جل کر مرے گا، کون ڈوب کر مرے گا، کون ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا، کون دواخانوں میں ایریا رگڑتا ہوا جائے گا۔ ارے بزرگوں، تسبیح ہاتھ سے پہلے چھوٹے گی یا دم پہلے نکلے گا، یا گالی منہ سے نکلے گا دم ٹوٹے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور سارا مدار تو خاتمے پر، انما الاعمال بالخواتیم۔ یہ ایمان کے ساتھ گیا، اس کا بیڑا پار، زندگی بنا کر گیا، اس کا بیڑا پار، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ بے ایمانی کی موت مرا ہے، اللہ کی قسم صدیاں گزر جائے گی، کسی نبی کی سفارش بھی اس کے حق میں کام نہیں آئے۔ ہم کو تم کو کیا پتا، اور مستقل گھاٹیاں جس سے انسان کو گزرنا ہے۔ یہ نہیں بزرگوں، آدمی کی موت آ گئی، اس کا میٹر کلوز ہو گیا، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں باقی۔ اللہ کی قسم میٹر کلوز نہیں ہوا، میٹر سٹارٹ ہوا یہاں سے۔ کیا معمولی منزل ہے بزرگوں، معمولی چیزیں؟ موت کا مسئلہ آدمی کا، اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں بزرگوں، موت کا فرشتہ آدمی کی رگ کو چھو لیتا ہے، ابھی تو پورے بدن سے جان نکالنی باقی ہے، آدمی کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، نہیں پہچانتا یہ میری گھر والی کھڑی ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں، یہ میرے بچے، کسی کو نہیں پہچانتا، صرف چھونے پر یہ حال بنتا ہے۔ اندازہ لگائے بزرگوں، پورے بدن سے جب جان نکالی جائے گی آدمی کا کیا بنے گا۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں والنازعات غرقا، قسم ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے گوتا مار مار کر نکالتی ہے۔ ہم کو تم کو کیا پتا کس حال میں کس کی جان نکالی جائے گی، مستقل گھاٹیاں ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ موت آ گئی اس کا مسئلہ ختم ہو گیا، بلکہ فوراً سامنے قبر کی منزل ہے۔ ہم کو تم کو کیا پتا بزرگوں، جس قبر کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور جو یہاں سے پار ہو گیا وہ تو پار ہوتا چلا جائے گا، اور جو یہاں پھنس گیا وہ آخر تک پھنستا چلا جائے گا۔ میرے کو آپ کو کیا پتا بزرگوں کیا حال بنے گا۔ انسان کے زندگی کے گزارنے کے اعمال کے اثرات موت پر پڑتے، جب آدمی اپنی زندگی بنا کر جاتا ہے دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یہ مطیع اور فرما بردار بن کر جاتا ہے، اس کے اثرات اس کی موت پر پڑتے ہیں۔ ہاں، دیندار کی موت بھی شاندار ہوتی ہے بزرگوں، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا، تسبیح ہاتھ سے پہلے چھوٹی یا دم پہلے نکلا، جیسے مکھن سے باہر نکالا جاتا ہو،
اس طرح سے مرد مومن کی روح نکالی جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اس کو. 70,000 فرشتے، 70,000 قسم کے گلدستے اور 70,000 قسم کے پھول اور 70,000 قسم کی خوشبوئیں لے کر آتے مرد مومن کی جان نکالنے کی، پتہ بھی نہیں چلتا اس کو. اتنے آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جاتی ہے. اور اللہ نہ کرے اس نے من کی چاہتوں کو دنیا میں پورا کیا، اچھا مکان مل جائے، اچھے کپڑے مل جائے، میری چاہتیں یہی پوری ہو جائے، اور اس کے لیے نہ حرام کی پرواہ کی نہ حلال کی، جھوٹ سے، سود سے، دھوکے سے، غبن سے، کورٹوں میں جا کر جھوٹی گواہی سے لوگوں کی زمینیں اور مکان ہڑپ کر کے اس نے دنیا میں اپنی جان بنا دی. اللہ کی قسم اس کے اثرات اس کی موت پر پڑتے، اس کی قبر پر پڑتی. کہ حال یہ بنتا ہے بزرگوں کہ چیخ رہا ہے، یہ چلا رہا ہے، چلانا چاہتا ہے، چیخنا چاہتا ہے، لیکن آواز نہیں نکلتی اس کی موت پر. کہ 1000 گھاؤ تلواروں کے تیر کے ایک طرف، اور اس کے مقابلے میں فرمایا موت کی تکلیف جو ہے نا وہ اس سے زیادہ، کئی گنا زیادہ سخت ہے. اگر یہی زندگی بنا کر جا رہا ہے، آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جاتی ہے. قبر میں استقبال ہوتا ہے، یہ اعمال، یہ اس کا ذکر، اس کی تسبیح، اس کی تلاوت، اس کا سردی کے دنوں میں اللہ کے سامنے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اس کے ماتھے کو جھکانا، یہ سارے اعمال جو یہ دنیا میں کیا کرتا تھا خوبصورت شکل میں قبر میں جمع ہو جاتے. موت کے فرشتے کو آنے نہیں دیتے، قبر کے عذاب کے فرشتے کو آنے نہیں دیتے وہاں پر. ہاں، خود پہلے سے جنت کا بستر لا کر اس کی قبر میں بچھا دیا جاتا ہے. قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اور روایتوں میں آتا ہے دفن کرنے والے اس کو دفن کر کے بزرگ ابھی پوری طرح لوٹ نہیں پاتے کہ یہ مرنے والا ان کے پیروں کی آہٹ سنتا ہے. وہاں فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، لیکن سارے اعمال اس کو گھیرے ہوئے چاروں طرف سے. ان فرشتوں کو بھی قریب نہیں آتے جو منکر نکیر ہوتے، سوال و جواب کے لیے آتے. بابا یہ تو ابھی تھکا مانا دنیا کی مصیبتوں سے اس نے نجات پائی ہے، اب یہ سکون کی جگہ پر آیا ہے، اب تو اس کو سونے دو. ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے چاہتے کیا ہو کہ اس سے کچھ سوال جواب کر دیں. اب کہا ٹھیک ہے، دیکھو دور سے پوچھو، مرد مومن ابھی سویا ہے. اب وہ دور سے سوال کرتے ہیں اللہ کے بندے تیرا رب کون ہے، تیرا خالق کون، تیرا پرمیشور کون، تیرا مالک کون، کون ہے وہ جس نے تیری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت رکھی، جو تیرے ہاتھ میں پکڑنے کی قوت دی اور تیرے پیروں میں چلنے کی طاقت دی. تیرا خالق اور مالک کون ہے، کون ہے تیرا پروردگار. اگر اس اللہ کے بندے نے اپنے خالق اور مالک کو دنیا کے اندر پہنچا، اس کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی، اس کے حکموں کے خلاف ورزی نہیں کی، یہ اللہ کے حکموں کا پالن کرنے والا تھا، یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہے گا میرا رب تو اللہ ہے، میرا مالک، میرا خالق وہ تو اللہ ہے. اس لیے کہ دنیا میں کبھی بھولا نہیں اپنے پیدا کرنے والے کو، قبر میں کیسے بھولے گا بزرگ، میرا رب تو اللہ ہے. فرشتے پوچھیں گے اللہ کے بندے یہ اپنے دین کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. اب بزرگوں اس نے تھوڑی کوئی اپنے گھر کی چار دیواری سے دین کے جنازے نکالے، دین کے دھجیاں اڑائی. یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پالن کرنے والا تھا. اس کی کمائی میں اللہ کے نبی کا طریقہ، اس کے گھر کی شادی بیاہ میں اللہ کے نبی کا طریقہ. آپ بزرگوں اس کے گھر بچیوں کی رخصتیوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نورانی مبارک طریقہ، اس کے معاملات، اس کی کمائی، اس کی معاشرت، اس کی اخلاق، اس کا کیریکٹر، اس کا نیچر، اس کا سباؤ، اس کا سلوک، ان سب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک سیرت، مبارک زندگی. یہ کہے گا بھائی میرا دین تو اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے. اس سے پوچھا جائے گا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری کیا رشتہ داری، یہ تمہارے کون لگنا، کیا ہوتے یہ تمہارے. اگر اس نے دنیا کے اندر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پالن کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی یہ گزار کر گیا ہے، یہ وہاں ڈنکی کی چوٹ پر کہے گا یہ تو میرے آقا، یہ تو میرے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اللہ کی قسم اب یہاں اس کا بیڑا پار ہو. اس سے فرشتے کہیں گے اللہ کے بندے اب ہم تیرے کو جگانے کے لیے نہیں آئیں گے، سو جا ایسے جیسے نئی دلہن سوتی. اس کو سنا دیا جائے گا. اور پھر وہ قبر کا زمانہ جو ہزاروں برس کا زمانہ ہوگا، ہم کو تم کو کیا پتا بزرگوں قیامت کب قائم ہوگی. اللہ سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا اللہ کے ابھی قیامت کب آئے گی. اللہ نے قرآن کی آیت اتاری ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، کہاں نہیں ہوگی یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، باپ کے صلب سے جو قطرہ منی کا ماں کے پیٹ میں منتقل ہوتا ہے، اس منتقل ہونے والے قطرے سے کیا بنے گا اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور آئندہ کل کو کیا ہونے والا اس کا بھی علم اللہ ہی کو ہے، کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کی. تو صدیوں کا زمانہ بزرگوں اس کو سنا دیا جائے گا قبر میں. لیکن جب قیامت کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا، یہ اللہ کا بندہ تو سوچے گا کہ ذرا سا بھی میرے کو جھپکی لگی تھی اور کوئی میرے کو اٹھانے کے لیے آ گیا، حالانکہ قبروں میں صدیوں سویا ہے، سالوں سویا. یہ اللہ قبر کی منزل اس دینی زندگی گزارنے والے پر آسان کر. پھر وہ قیامت کا دن بزرگوں 50,000 سال کا ہوگا.
50 अल्फ सना। अल्लाह फरमा रहे हमारे बंदो, अरे उस दिन से डरो, इत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम। जो क़यामत का ज़लज़ला होगा ना, वो बड़ा भयानक ज़लज़ला होगा। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, कि दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं ना, वो अपने बच्चे को जमीन पर पटक देगी और वो भूल जाएगी अल्लाह की बंदी के मेरा भी कोई दूध पीता बच्चा था जिसको मैं दूध पिलाती थी। वो तज़ौ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमला, घबराहट और वहशत की बिना पर बुजुर्गों हामिला औरतों के हमल साकित हो जाएगी। वो तरह नासा सुकारा वो मौम भी सुकारा, लेकिन बंदे तुम देखोगे एक नशे का सालम छाया होगा, हालांकि वो नशा नहीं होगा, वो अजाब आखिरत का अजाब होगा, क़यामत के दिन की वो सख्त पकड़ होगी। वलाकिन अज़ाब अल्लाह पर उस दिन ये जिंदगी बनाकर जाने वाला, अल्लाह की कसम बुजुर्गों कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के साये में। अल्लाह उस दिन इसको अर्श का साया अता फरमाएंगे। हाँ, जमीन तांबे की, आसमान सवा नेज़े पर। आदमी का हुजूर फरमाते, काली कमली वाले का इरशाद सरकार मदीना, आदमी का ये खोपड़ी है ना, ये भेज, हाँ बुजुर्गो जिसका भेजा, ये इस तरह से खोपड़ी में पकड़ा होगा दिमाग बुजुर्गो, जैसे हांडी चूल्हे पर पकती है। उस दिन इसको अर्श का साया मिलेगा जिंदगी बनाकर जाने वाले को, कोई साया नहीं होगा। और हिसाब इतना आसानी के साथ, अल्लाह अकबर, हाँ, कि क़यामत का वो 50,000 साल का दिन ऐसा गुजरेगा इस पर बुजुर्गों, जैसे आदमी फजर में 2 रकात हल्की फुल्की सुन्नत पढ़ता है, काय के लिए, बाबा मेरी फर्ज न छूट जाए, तकबीर उला न छूट जाए, मेरी जमात न छूट जाए। ऐसे 2 रकात, हजारों साल का जमाना, 50,000 साल का वक्त ऐसा गुजरेगा जैसे 2 रकात सुन्नत पढ़ने में आदमी का लगता है, सारी घाटियों से। और फिर अल्लाह फरमा रहे जिंदगी बनाकर जाने वाले को मैं तो इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दूंगा। अब जन्नत क्या है बुजुर्गों, इसका तो मौका है नहीं, बस ये मुख्तसर मन की चाहतों के पूरा करने की वो जगह है। और हम क्या चाहते हैं, मेरी सारी चाहतें यही पूरी हो जाए, अच्छा मकान मेरे को यहाँ मिल जाए, अच्छे कपड़े यहाँ मिल जाए, अच्छे खाने यहाँ हो जाए, मेरी सारी चॉइस जितनी भी है, सारी चाहते वो सब दुनिया के अंदर पूरी हो जाए। अल्लाह की कसम बुजुर्गों, अल्लाह ने दुनिया को जरूरत के पूरा करने के लिए बनाया है, और हमारी तुम्हारी ख्वाहिशात वो तो जन्नत में अल्लाह आखिरत में पूरा करेगा। ये दावत की मेहनत, ये तबलीग की मेहनत, ये अल्लाह के रास्ते की नकलो हरकत, ये चिल्ले और 4 महीने की जमातें, ये मकामी आमाल, ये रोजाना की मुलाकातें घर घर की, ये घर की और मस्जिद की तालीम, बुजुर्गों इन सब का निचोड़ और खुलासा ये हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को जिस मकाम पर छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए, ये उम्मत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोबारा उस मकाम पर आ जाए कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, इसको भूला नहीं कहते। आपने किस मकाम पर उम्मत को छोड़ा था, अल्लाह की कसम हर एक अपनी आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजार रहा था। हर एक के सामने अपनी आखिरत, हर एक के सामने अपनी कब्र थी। ए अल्लाह मेरा आखिरत में होगा क्या, ए मेरे मालिक मेरा आखिरत में बनेगा क्या। अल्लाह की कसम वो सब कुछ करके डरते थे, हम कुछ नहीं करके भी नहीं डरते। वो उमर रज़ी अल्लाह ताला जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर होते, उस उमर का ये हाल था बुजुर्गों। अपने आप से कहते उमर काश तेरे को तेरी माँ ने जना ही नहीं होता। कभी फरमाते उमर काश तू दरख्त का कोई पत्ता होता, चलता फिरता जानवर मुंह मार लेता और तेरे को खाकर पाखाने के रास्ते से मेंगनी बनाकर बाहर निकाल देता। आखिरत में तेरा कोई सवाल जवाब नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। काश उमर तुझ जैसा होता, काश अबू बकर तुझ जैसा होता। कभी एक दरख्त पर परिंदे को बैठा हुआ देखकर फरमाया क्या कहने तेरे, दरख्तों की ठंडी छांव में तेरी जिंदगी गुजरती है, दरख्तों के ताजा फल तो इस्तेमाल करता है, इससे अपना पेट भरता है, और नहरों का चश्मों का मीठा ठंडा पानी तो पीता है, और आखिरत में तेरा कोई सवाल जवाब नहीं, कोई पूछ नहीं। काश अबू बकर भी तुझ जैसा होता, काश उमर भी तुझ जैसा होता। हर एक के सामने इसकी अपनी आखिरत थी। मेरा आखिरत में क्या होगा, मेरा कब्र में क्या होगा, मेरा हिसाब और किताब के वक्त में क्या होगा। अल्लाह के कसम बुजुर्गों हमने तो अपनी आखिरत ही को भुला दी, अपनी मौत को भुला दिया, हमने अपनी सकरात को भुला दिया। ये दावत की मेहनत, ये तबलीग की मेहनत, ये चिल्ले और 4 महीने की जमातें, ये अल्लाह के रास्ते की नकल हरकत, अपने आखिरत को उजागर करने की। हर एक के सामने इसकी अपनी आखिरत हो, हर एक अपनी आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारा हो कि मेरा कब्र में क्या होगा, मेरा आखिरत में बनेगा क्या। और इस मकाम पर लाकर छोड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जंगल का बकरियों का चरवाए बुजुर्गों, उसके अंदर अल्लाह का खौफ गालिब था। मामूली दर्जे का आदमी, रोजाना खाने कमाने वाला। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला एक मौके पर सफर कर रहे थे, जंगल बयाबान है, एक चरवाए को देखा, तेज कड़ाके की सख्त गर्मी, लू चल रही है और यह बकरी को हाँकता हुआ गुजर रहा है। उस पर रहम आया, उसको बुलाया, उस चरवाए को, अपना तोशेदान खोला, खाने का डिब्बा, उसे कहा अल्लाह के बंदे हमारे साथ तुम भी खाने में शरीक हो जाओ। उसने कहा हुजूर माफ कीजिएगा, मेरा तो रोजा है। कहा रोजा, ऐसी सख्त गर्मी और तुम रोजा रखते हो?
کوئی رمضان کا مہینہ تو ہے نہیں، پھر کیسی گرمی، پھر یہ روزہ کیسا، یہاں تو لو چل رہی ہے، کلیجے منہ کو لگ رہے۔ اس چرواہے نے کہا حضور اصل میں اپنی آخرت کی تیاری میں لگا ہوں، معمولی درجے کا آدمی بکریوں کا چرواہا، سخت کڑاکی کی تیز دھوپ ہے بزرگوں، لو چل رہی ہے، جنگل بیابان ہے، دور دور تک کوئی سائیدار درخت نہیں، پانی کے پینے کے پانی کا نام و نشان نہیں بزرگوں، اور وہ کہہ رہا ہے میرا روزہ ہے اور میں اپنی آخرت کی تیاری میں لگا ہوں، اپنے بینک اپنے اعمال کو آخرت کی بینک میں ریزرو کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو بڑا تعجب ہوا، آپ نے اس کا امتحان لینا چاہا، اس سے کہا اللہ کے بندے ٹھیک ہے تمہارا تو روزہ ہے، ایک بکری ہمارے ہاتھوں تم فروخت کر دو، ہم تمہیں بکری کی پوری قیمت دیں گے اور اس بکری کو ذبح کر کے آدھا گوشت ہم تمہیں مفت میں دیں گے جو تمہارے افطار کے اندر کام آئے گا، تم اس کو استعمال کر لینا، قیمت بھی تم کو پوری ملے گی بکری کی اور آدھا گوشت بھی مفت میں ملے گا، اس گوشت کو استعمال کر لینا، افطار میں تمہارے کام آئے گا۔ چرواہے نے کہا حضور معاف کیجیے گا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو مزدور آدمی ہوں، بکریاں تو مالک کی ہے، بکریاں تو مالک کی ہے۔ پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور اس کو مزید امتحان میں ڈالا کہ اللہ کے بندے اپنے مالک سے کہہ دینا آج ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، بزرگوں وہ چرواہا کہتا تھا ٹھیک ہے میں اپنے مالک سے کہہ دوں گا آج ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہتا تھا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا، اللہ کہاں جائے گا، اللہ، وہ کس کا یقین تھا بزرگوں، ایک معمولی درجے کا بکریوں کا چرواہا ہے، اللہ کی قسم آج تو ایمانداری دیکھنے کو آنکھیں ترستی، یہ دعوت کی محنت اسی معیار پر امت کو لانے کی محنت ہے کہ امت کی زندگی کے اندر خدا کا دین زندہ ہو جائے، اور سب سے زیادہ جس کی فکر تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر تھی، کبھی آپ نے فاطمہ کی اتنی فکر نہیں کی، حضرت حسن اور حسین کی اتنی فکر نہیں کی جتنی فکر آپ نے اپنی امت کی ہے، ہر وقت امت کا غم، امت کا درد، امت کی فکر، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ ارے بزرگوں سرکار مدینہ کالی کملی والے کا آخری وقت ہے، روح مبارک نکل رہی ہے اور آپ کو جان نکلنے کی تکلیف محسوس ہوئی، آپ نے موت کے فرشتے سے فرمایا اے ملک الموت، اسرائیل سے فرمایا اسرائیل میرے کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف کے ساتھ نکالا جائے میری جان کو۔ ملک الموت نے کہا علیہ السلام نے کہ اللہ کے رسول اللہ کا تو یہ حکم ہے کہ ہمارے نبی ہمارے محبوب کی روح کو بہت سہولت سے آسانی سے نکالو کہ میرے لاڈلے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اسرائیل تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا تو یہ حکم ہے تو کہیں تم میرے کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے جو میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں؟ اسرائیل نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم میری کیا مجال کہ میں اور آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ کہا اسرائیل تم یہ کہہ رہے ہو نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میری روح کو تکلیف سے نکالا جائے، اور نہیں تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ اسرائیل اس کے باوجود میں اللہ کا نبی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، تو اسرائیل میری امت کے جن گنہگاروں کی، میری امت کے جن نافرمانوں کی اور میرے امت کے جن بھٹکے ہوئے لوگوں کی تو جان نکالے گا، اسرائیل میرے امت کے گنہگاروں کو اس وقت کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اسرائیل ٹھہر جا، مرنے سے پہلے پہلے میری بھی ایک تمنا ہے، میری بھی ایک آرزو ہے، میری بھی ایک حسرت ہے کہ اسرائیل اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے میرے امتی دنیا میں آنے والے ہیں اور ان تمام میرے امتیوں کو تو جتنی تکلیف پہنچائے گا، تو جتنا دکھ دے گا اور جو جتنا تو تکلیف میری امت کو پہنچائے گا، اسرائیل وہ ساری کی ساری تکلیف آج مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ختم کر دینا، مگر میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب روح نکل چکی ہے، آواز مائی صدیقہ فرماتی ہے، مائی صفیہ فرماتی ہے آواز اللہ کے نبی کی پست ہو چکی تھی اور لب حرکت کرتے تھے۔ ہم نے چاہا آپ کیا فرما رہے، ہم آپ کے فرمان کو تو سنیں، آخری فرمان ہے سرکار کا، کالی کملی والے کا۔ مائی صدیقہ فرماتی ہے جب آواز ہماری کانوں میں نہیں پہنچی تو ہم نے اپنے کانوں کو لب مبارک کے قریب، سرکار مدینہ کے لب مبارک کے قریب ہم لے کر گئی ہیں، تو دبی دبی آواز تھی، ہلکی آواز تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا، اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا۔ قبر مبارک میں آپ کو رکھا گیا، لحد مبارک میں آپ کو رکھا گیا، راوی فرماتے ہیں وہاں بھی آپ کے لب حرکت کر رہے تھے اور آپ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قبر میں بھی آپ اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ آیت نازل ہوئی بزرگوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا۔ صحابہ تو خوشی سے اچھل پڑے کہ اللہ نے خوشی کا پروانہ سنا ہے۔ پوچھا اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول آپ کب خوش ہوگے، آپ کب راضی ہوگے؟ اللہ نے تو کہہ دیا کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو خوشی کس وقت ہوگی؟ یہ نہیں کہا کہ میں حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جب تک داخل نہ کر لوں، بلکہ فرمایا
میں اپنے کلمہ پڑھنے والا ایک ایک امتی کا ہاتھ پکڑ کر جب تک اس کو جنت میں چھوڑ کر نہیں آؤں گا میرے کو خوشی نہیں ہوگی. امت کا فکر. اور پھر اس دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے اللہ کی قسم تکلیفیں کالی کملی والے کا فرمان ہے. جو دین میں تم تک پہنچایا ہوں نا, اس دین کے پہنچانے میں جتنا مجھ کو ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا, جتنا مجھ کو رلایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں رلایا گیا. سارے نبیوں کی تکلیفیں, سارے نبیوں کا رونا ایک طرف رکھ دو اور فرمایا میرا رونا اور میری تکلیف ایک طرف رکھ دو, ان لاکھ سوا لاکھ کے مقابلے میں میرا رونا اور میری تکلیف بڑھ جائے گی. مکے کے مارکیٹ میں آپ کو گھسیٹا گیا, آپ کا بائیکاٹ کیا گیا, آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, آپ نماز کی حالت میں ہوتے اور اونٹ کی اوجڑی گندگی بھری ہوئی آپ کے قبر مبارک پر رکھ دی جاتی. ایک وقت وہ آیا جس مکی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑا تھا. آپ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے مکہ کو, رات کے اندھیرے میں جان بچا کر آپ نکل رہے ہیں اور بار بار بیت اللہ پر نگاہ ڈالتے ہیں اور آپ فرمائے جا رہے ہیں بیت اللہ, اے بیت اللہ میں تجھے کسی حال میں نہیں چھوڑتا, تو میرا محبوب ہے, تو اللہ کا گھر ہے, میں تجھے کسی حال میں نہیں چھوڑتا, لیکن میں کیا کروں, میری قوم مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتی, ورنہ میں کسی حال میں تجھ کو نہیں چھوڑتا. بار بار پلٹ پلٹ کر آپ بیت اللہ پر نگاہ ڈال رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ نے مکے کو چھوڑا. اللہ نے اسی مکے میں دن کے اجالے میں آپ کو داخل کیا. 10,000 کی جماعت سرکار مدینہ کے ساتھ, 10,000 کا مجمع ہے. اللہ کے رسول